قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی شروعات کی، اور شیطان نے کس عورت کو قوم لوط کی عورتوں کی جانب بھیجا، اور لاقیس نے قوم لوط کو کیا عمل سکھایا۔ قوم لوط وہ قوم تھی کہ جس نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی شروعات کی اور مردوں سے لواطت کا سلسلہ شروع کیا اور قدرتی نظام تولید کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ قوم لوط اس قدر شیطان کے بہکاوے میں آ چکی تھی کہ ان کے علاقے سے اگر کوئی مسافر بھی گزرتا تو وہ بھی ان کے شر سے نہ بچ پاتا، اور قوم لوط اس مسافر کو بھی پکڑ کر اس کے ساتھ بھی زنا کرتے۔ جب ان کی سرکشیاں حد سے بڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ انہیں عذاب الہی سے خبردار کریں، لیکن جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے جھگڑا شروع کر دیا اور ان سے کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اور قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام پر طنز شروع کر دیا اور ان سے بار بار عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ جب قوم لوط کے مرد مسلسل مردوں سے لواطت میں مصروف تھے تو وہ اپنی عورتوں کے پاس نہ جاتے تھے۔ جب شیطان نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے قوم لوط کی عورتوں کو بھی کبیرہ گناہ میں شامل کرنے کا سوچا، اور شیطان نے اپنی بیٹی لاقیس کو بلوایا۔ لاقیس شیطانوں اور جنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہے۔ شیطان نے لاقیس کو کہا کہ قوم لوط کے مرد تو میں نے بدفعلی میں مبتلا کر دیے ہیں، لیکن ان کی عورتیں ابھی تک اس معاملے سے دور ہیں، لہذا تم جاؤ اور ان کی عورتوں کو اس شیطانی عمل میں مبتلا کر دو۔ لاقیس ایک انتہائی خوبصورت عورت کی شکل میں سدوم پہنچ گئی۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں قوم لوط آباد تھی، اور وہاں جا کر قوم لوط کی عورتوں سے ملی اور لاقیس نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا خاوند مردوں کے ساتھ لواطت کرنے میں مشغول ہے اور وہ میرے نزدیک بھی نہیں آتا، میں کیا کروں؟ میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ ہو گیا ہے اور سب کچھ یوں ہی رائے گا چلا جائے گا، اور اپنے شوہر کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گی اور مردوں کی جانب توجہ نہ دیں گی جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ ہمیں ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتی ہیں۔ جب ان عورتوں نے لاقیس کی یہ بات سنی تو وہ لاقیس سے پوچھنے لگی کہ ہم بھلا اپنی خواہشات کو آپس میں کیسے پورا کریں گی؟ اس پر لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس عورت کے پاس گئی اور اس کے ساتھ ہم جنس پرستی کی اور اس کے ساتھ شیطانی طریقے سے لواطت کی اور ان عورتوں کو عورتوں سے ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھایا۔ اس عورت کو یہ عمل بہت ہی زیادہ پسند آیا اور وہ سدوم اور گمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان کو بھی ہم جنس پرستی کا شیطانی کھیل سکھانے لگی۔ اس طرح عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا۔ جب قوم لوط کے مردوں نے یہ دیکھا کہ ان کی عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کر رہی ہیں تو انہوں نے اپنی عورتوں کو اس شیطانی عمل سے نہ روکا، بلکہ وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے عمل میں مشغول رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس عمل میں اپنے ساتھ شریک رکھا۔ اس طرح جب قوم لوط کے گناہ حد سے بڑھ گئے اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود اس عمل سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کا فیصلہ سنا دیا، اور قوم لوط کا تختہ زمین سے اٹھا کر پلٹ دیا گیا اور ان پر پتھروں اور انگاروں کی بارش کی گئی، جس سے قوم لوط کے جسم ریزہ ریزہ ہو گئے اور سدوم اور گمورہ کی 5 بستیاں تباہ و برباد ہو گئی اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اہل سدوم کی اس عمل کا ذکر نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ تورات میں بھی ملتا ہے کہ کیسے اہل سدوم نے ہم جنس پرستی کا آغاز کیا۔ آج یہی ہم جنس پرستی جدید نام اختیار کر کے ہومو سیکسولیٹی کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور دنیا بھر میں یہ عمل آج ہر جگہ ہو رہا ہے، اور جدید ممالک جیسے یورپ، امریکہ اور چائنا وغیرہ میں باقاعدہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی کو ہیومن رائٹس میں شامل کیا جائے، اور جو کوئی ہم جنس پرستی کرے اسے باقاعدہ حکومت کی جانب سے تحفظ ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یہ نر اور مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہیں، اور ان نر و مادہ جوڑوں کا جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی بھی صورت قانون قدرت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا بھر میں ہم جنس پرستی یعنی کہ ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ واضح طور پر عذاب الہی کو پکارنا ہے، جبکہ قرآن و حدیث ہمیں اس عمل سے سختی سے منع فرماتے ہیں، اور جنہوں نے اس عمل کو کیا ان کو کیا سزا ملی اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کاموں سے جن پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔